السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ سب کی محبتوں، شفقتوں اور مفید مشوروں کے سبب تائید الہی اور سرپرستی اہل بیت اطہار علیہم السلام، بالخصوص حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت کے سبب ہمارا آج یہ نواں پروگرام ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان اہم تقاریر کو دوسروں تک منتقل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کو جو ہے وہ تاکید کریں تاکہ وہ بھی ان پروگراموں سے استفادہ حاصل کریں. اور انتہائی معلومات آپ کو دی جاتی ہیں. ہم اپنی محنتیں کر کے یہ سب کام انجام دیتے ہیں، تو آپ کی تائید سے ہماری ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. سامعین کرام، آج کا پروگرام جناب ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے ہم پیش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 سے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 6 ہے. پیغمبر مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی ازواج پیغمبر ان مومنین کی مائیں ہیں، اور قرابت دار آپس میں قانون الہی کے دائرے میں ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں. مومنین اور مہاجرین سے یہ اور بات ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں. یہ قانون الہی میں درج شدہ چیز ہے. یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ نبی جو ہے وہ تمام مومنین کے نفوس کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، اور ازواج پیغمبر جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. آج مقصود ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں آپ کی معلومات کے لیے پیش کرنا ہے. اور سارے انسان برابر نہیں ہیں، نہ مرد نہ عورتیں. ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، خصلت الگ ہوتی ہے، عادت الگ ہوتی ہے، تربیت الگ ہوتی ہے. اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ والدین اور خاندان اور قبیلے کی تربیت جو ہے اس کا مکمل اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ غذا کا اثر ہوتا ہے. جیسی غذا آپ کھلائیں گے یعنی گویا
درخت میں جیسا کھاد اور پانی دیں گے ویسی ہی وہ پرورش پائے گا اور ویسا ہی وہ پھل دے گا، زمین میں جیسا دانہ ڈالیں گے ویسا ہی اگے گا۔ بچوں کی آپ جیسی اپنی تربیت کریں گے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہی اثر ماں باپ کا لے گا۔ یہاں پر حضور اکرم کو پروردگار عالم ان کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو نبی ہے وہ تمام مومنین کے نفوس سے اعلیٰ و افضل ہے، اور ان کی ازواج جو ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے سلسلے میں اور حضور کے سلسلے میں آیت ہے کہ جو ان کی ازواج ہیں وہ امت کی ماں ہیں۔ اور ہمارا بھی یہ ایمان و عقیدہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا حکم ہے، ازواج پیغمبر مائیں ہیں، مگر ہر ماں برابر نہیں ہوتی۔ تجربات میں دیکھ لیں، دنیا کے حالات میں مشاہدہ کر لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، گھر کے باہر محلے میں، شہر میں، قریے میں، جہاں آپ رہتے ہو آپ مشاہدہ کر لیں۔ اور اب یہاں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ابھی یہ جو میں نے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے، امت کی مائیں ہیں ازواج پیغمبر، اور انہی ازواج پیغمبر کے سلسلے میں اسی سورہ مبارکہ کی آیتیں جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے، نمونے کے طور پر آیت نمبر 28، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ بھی ازواج پیغمبر کے متعلق آیت ہے قرآن مجید کی، اور ایک سلسلہ ہے 4-5 آیتوں کا، اسی میں آیت نمبر 33 آیہ تطہیر ہے۔ انہی ازواج پیغمبر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میں ان آیات کو بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں ترجمہ کے اور تھوڑا تجزیے کے ساتھ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی زوجہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پہلی ہمسر ہے مکے کے اندر۔ مکے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعد رسالت، یعنی رسالت کے اعلان کرنے کے بعد اور اس سے پہلے، یعنی جب عقد نکاح میں، جب شادی کے بندھن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجہ منسلک ہو گئیں، یا ہماری دیسی زبان میں شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ دلہن کا یا دولہا کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں یہ چیز قابل غور رہے آپ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد انتقال کر چکے، والدہ انتقال کر چکی، دادا کے موجودگی میں آپ کی پیدائش ہوئی، 2 سال بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، اور اب پوری پرورش کی 8 سال کی عمر سے لے کر اور شادی اور اس کے بعد کے حالات، یہ پوری ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو والد ماجد ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو والدہ گرامی ہیں جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی، ان دونوں کے سر آ گئی۔ اب اس منزل پر آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر تک پہنچے، تب آپ کی شادی ہوئی۔ اس بحث میں مجھے نہیں جانا، مجھے ضروری ہے کہ جب جناب ابو طالب کے پاس یہ پیغام آیا کہ جناب خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہیں جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کیا جناب ابو طالب کو جناب ختیجہ کے بارے میں علم تھا یا نہیں؟ اور اگر علم تھا تو انہوں نے تحقیق کیا کی، ان کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ ایسا تو نہیں بھتیجا ہے چلو شادی کیے دیتے ہیں، لڑکی بھی مل گئی ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں رکھنے کے بعد جن جن اعجازات کا مشاہدہ کیا ہے اور حضور کی کیفیت کو جس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے درک کیا ہے، اور جس صورت سے اپنی پوری زندگی دونوں میاں بیوی جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کہیے، پرورش کہیے، یتیم پروری کہیے، یا بھتیجے کا پالنا کہیے، یا اپنے بابا کی وصیت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ زندگی عطا کی ہے کہ جو ان کی وصیت کے مطابق ہونا چاہیے تھی، کیونکہ جناب عبد المطلب یہ بشارت دے کر کے گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں بنے گی، یہ نبی بنے گا، اس کے ذریعے سے کرامتیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے فضیلتیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے برکتیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے تمہارے خاندان کا نام روشن ہوگا۔ اگر یہ زندہ ہے اور باعزت رہ رہا ہے تو تم بھی زندہ ہو اور باعزت ہو۔ لہذا اب کسی غیر خاندان میں یہ شادی نہیں کر سکتے، تو ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب کے سامنے جب یہ بات آئی اور برجستہ آپ نے فوراً جو ہے اس کا اقرار کر لیا، تو وہ معرفت رکھتے تھے۔ وہ معرفت کیا تھی؟ قرآن کی آیات کو جب تک ہے کہ امہات المومنین کون ہے؟ ازواج پیغمبر، پوری امت کی ماں، ایک دو دن کے لیے نہیں، صبح قیامت تک ہر کلمہ گو مسلمان کی ماں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ تو جو پہلی زوجہ آئی ہے مکے کی زندگی میں، جتنی بقیہ ازواج ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ حالات زندگی مختصر اس محدود وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد، آپ کے والد ماجد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ آپ 556 عیسوی میں پیدا ہوئی مکے میں۔ آپ کی وفات 30 اپریل 619 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ایک معزز مالدار گھرانے سے جو عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، عرب کے قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ حسن و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق کے نمونے سے متاثر ہوئیں، تو حضور کے عقد میں آپ نے آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ کیفیت بتاتا، اور وہ تمام چیزیں یہ کہ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے خواہش کی تجارت کی۔ جناب ختیجہ جن کا لقب ملیکۃ العرب ہے، ایک وقت میں اتنا بڑا ان کا تجارت کا قافلہ 90,000 اونٹوں پر مشتمل ایک ہی وقت میں یمن جاتا تھا، جو اس زمانے میں عالمی منڈی تھی، اور اسی وقت میں 90,000 اونٹوں کا قافلہ شام جاتا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے خواہش کی کہ چچا میں بھی کچھ تجارت کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹا. اب تجارت کے لیے پیسہ چاہیے، مال چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹا ختیجہ سلام اللہ علیہ کا مال تجارت جاتا ہے، قافلہ بھی تیار ہے، چلو میں چل کے بات کرتی ہوں. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جو ایک دانش مند خاتون تھی، تجربے کار خاتون تھی، معرفت رکھتی تھی، انسانوں کو پہچانتی تھی، ان کے پاس آئے، بڑا احترام کیا جناب ابو طالب کا. جانتی تھی یہ عین مکہ ہیں، یہ سردار مکہ ہے. ابو طالب کس خاندان سے ہیں یہ بھی جانتی تھی، کس حیثیت اور شخصیت کے مالک ہیں یہ بھی پہچانتی تھی. ان کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا. فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے. جناب رسول خدا ساتھ میں کہا یہ میرا بھتیجا ہے. ایک نظر ڈالی، چہرے سے نور چمک رہا ہے، شرافت ظاہر ہو رہی ہے، خوبصورت چہرہ، گھر منور بھی ہو گیا، معطر بھی ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ، خاندانی شرافت ظاہر. کہا یہ میرا بھتیجا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی تربیت میں نے کی ہے، پہلی بار تجارت کے لیے جا رہا ہے، اس کو مال دے دو. آپ جانتے ہیں جب پہلی مرتبہ آپ کی اپنی اولاد اگر تجارت کے لیے آپ سے کہے تو لمبا چوڑا کاروبار اس کو آپ نہیں کراتے. کوئی چھوٹا تھا تجربے کے طور پر کہ بچہ ہے، ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل بھی ختم ہو جائے، لہذا چھوٹا کاروبار کراتے. یہاں وہ قافلہ جو بڑی تجارتوں کا قافلہ تھا، اس میں جانے کے لیے پہلی مرتبہ حضور کو بھیجا جا رہا ہے. جناب ختیجہ کے الفاظ ہیں، ابو طالب اے شیخ بطا، آپ کو گارنٹی دینے کی، ضمانت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ نے ان کی تربیت کی ہے. یعنی جناب ابو طالب کی خوبیوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے، ان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. بھئی یہ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی نسبت آپ سے ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں. اور بغیر کسی تکلف کے کہا کہ جتنا مال تجارت لینا چاہتے ہیں لے لیجئے. حضور گئے، میسرہ نام کا غلام ساتھ کر دیا. وہ جو نورانی چہرہ، وہ شرافت خاندانی، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا میسرہ کو جاؤ. یہ پہلا موقع ہے جب حضور کو دیکھ کر جناب ختیجہ کے دل میں حضور کی محبت اجاگر کر گئی. حضور گئے، وہ تمام معجزات جو ہوئے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے قافلے سے واپس آئے. جناب ختیجہ کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ بالائے چھت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک کیا دیکھا کہ ابر جو ہے کسی شخص کے اوپر جو ہے، کسی ہستی کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ چلا آ رہا ہے. جدھر جدھر وہ جاتا ہے ابر ادھر ہی ادھر جاتا ہے، جدھر جدھر وہ جاتا ہے ابر ادھر ہی ادھر مڑتا چلا جاتا ہے. یہ منظر دیکھ کر کے اپنی سہیلیوں سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ شخص کون ہے جس کے اوپر ابر سایہ کیے ہوئے ہے. سب کی سب عورتیں حیران، پریشان، تعجب میں. اور جیسے جیسے قریب آتے گئے، حضور گھر پہ آئے، وہ محبت اور بڑھی اور بس ایک تمنا پیدا ہوئی، کاش میں اس کے عقد میں آ جاؤں. اور اب میسرہ سے پوری رپورٹ لی اور اس کے بعد اپنی سہیلی کو ذریعہ بنایا اور جناب ابو طالب کی خدمت میں رشتہ پہنچا دیا. جناب ابو طالب نے قبول کر لیا. ختیجہ کون ہے؟ آپ حضور کی زندگی میں عقد کے بعد 25 سال زندہ رہیں. سب سے پہلی مسلم خاتون، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ہے.
اس وقت تک اکیلے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، اس پورے معاشرے کے اندر مکے میں کوئی دوسرا نمازی نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ دوسری نماز پڑھنے والی آپ کی امامت میں وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ ہی کی ذات وہ ہے جن کو سب سے پہلا ام المومنین کا لقب ملا۔ حضور کی تمام اولاد بھی آپ ہی کی اکلوتی زوجہ یعنی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، جو غم گسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں، تمام اولاد آپ سے پیدا ہوئی۔ انہی نے اپنی دولت، اپنی محبت، سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ عقد کے بعد اس پوری دولت کا مالک رسول اللہ کو بنا دیا۔ آپ کو اختیار ہے، لٹائیں، مٹائیں، قربان کریں، خیرات میں کریں، یہ آپ کے لیے۔ جب میں آپ کے عقد میں آ گئی، اس سے بڑا میرے لیے شرف کیا ہوگا۔ اللہ کو جناب ختیجہ کی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ نے تمام تر اولاد، 3 بیٹے، ہمارے ایمان و عقیدے کے لحاظ سے اکلوتی ایک بیٹی یعنی جناب قاسم، جناب طیب، جناب طاہر، یہ 3 بیٹے دیے، اور ان کو پروردگار عالم نے پیدا کرنے کے بعد اپنے دامن رحمت میں لے لیا، اور آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انعام کے طور پر عطا کی۔ مسلمان تاریخ میں لکھتے ہیں، اور ہمارے بھی بعض مورخ 4 بیٹیوں کا اقرار کرتے ہیں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا۔ ہمارے ایمان و عقیدے کے لحاظ سے اور جو قرآن سے ثابت ہے، وہ اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن سے نسل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں پھیلی، 1400 سال سے جاری و ساری ہے، اور دنیا کا آج کوئی کونا وہ نہیں ہے جہاں پر آپ کی اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آباد نہ ہو۔ سامعین کرام، ایک بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام، ضرور آپ کی ایک دوسری زوجہ جناب ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ جناب ماریہ قبطیہ کون تھی؟ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ یہ قبطی خاندان تھا، قبیلہ تھا، اور قبطی خاندان کے بادشاہ اور وہاں کے قبیلے والوں کی فرمائش پر ان کو حضور کی کنیزی میں دیا گیا۔ یہ خاندان بھی اپنی شجاعت اور حسن سلوک، غریب پروری کے سبب سے بہت مشہور خاندان تھا۔ ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور چند سال کی عمر میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کا انتقال مدینے میں ہوا۔ آپ کی قبر جنت البقیع کے اندر آج بھی موجود ہے۔ بقیہ جتنی بھی اولاد، یعنی وفات کے وقت حضور کی 9 یا 11 اولادیں تھیں، ازواج تھیں، ان میں سے کسی کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ زوجہ ایسی دی ہے کہ اتنی ازواج آنے کے بعد بھی جناب ختیجہ کی محبت کو رسول اللہ بھلا نہیں سکے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تھیں اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو بعض ازواج نے اعتراض کیا، اب کیا ان بوڑھی عورت کو معاذ اللہ روتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور ان کی بیٹی تو آپ کی بیٹی ہے، بچی ہے، آپ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جو احسان ختیجہ نے مجھ پر کیا ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی مجھے دی ہے، جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو ختیجہ کی یاد آتی ہے۔
فاطمہ سے ختیجہ کی خوشبو آتی ہے۔ میں کیسے بھلا سکتا ہوں ختیجہ کی محبتوں کو، جتنے مشکل ترین حالات میں وہ 3 سال شدید ترین مشکلات کے جو شعب ابی طالب میں مشرکین کی وجہ سے گزارنے پڑے، اس میں پتے کھا کر پیٹ پر پتھر باندھ کر ختیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ پوری دولت، پوری تجارت لٹا دی میں نے امت کے اوپر، اور ایک اف نہیں کیا ختیجہ نے۔ اسی ضمن میں چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب ختیجہ کی آغوش میں ہیں۔ وقت وفات جناب ختیجہ کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 5 سال کی عمر تھی، آنکھوں میں آنسو۔ شہزادی نے بڑے پیار سے پوچھا، مادر گرامی کیا بات ہے، آپ آج رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹا ایسے ہی خیال آ گیا۔ کس بات کا خیال اماں؟ خیال یہ آ گیا، اللہ نے اتنی بڑی تجارت، اتنی بڑی دولت دی کہ میں ملکۃ العرب کہلاتی۔ تمہارے بابا کے عقد میں آنے کے بعد میں نے پوری دولت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ سوچ رہی ہوں بیٹی کہ کل تو جوان ہوگی اور تیری شادی ہوگی۔ افسوس میں نے ایک گلے کا ہار بھی اس دولت سے بچا کے نہ رکھا کہ جو میری بیٹی کی کل شادی میں کام آتا۔ اور اب آنسو چھلکنے لگے۔ تو بڑے پیار سے ماں کو بیٹی نے پیار کیا اس عمر کے اندر، کم عمر میں۔ کہا مادر گرامی مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے سب سے بڑا زیور جو ہے وہ اس کی حیا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میرا بابا خاتم النبیین سید المرسلین اور میری ماں ملکۃ العرب۔ میرا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، کہ جس کے مقابل کوئی انسان نہیں ہے، نہ اخلاق کے لحاظ سے، نہ سیرت کے لحاظ سے، نہ کردار کے لحاظ سے، نہ خاندان کے لحاظ سے۔ منہ کو چوم لیا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے۔ بیٹی کس نے تم کو بتایا ہے؟ میرے بابا نے۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ کس باپ کی بیٹی ہیں جناب ختیجہ؟ جناب خویلد ابن اسد، ان کے لیے تاریخ میں ملتا ہے انتہائی غیرت مند، حیادار، با اخلاق انسان تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ جو شدید نفرت تھی وہ بت پرستی تھی، اور جس کے شدید مخالف تھے۔ آپ نفرت کرتے تھے بت پرستوں سے، اور خدا کو ایک ماننے والے۔ عام الفیل کے 20 سال بعد جنگ فجار میں آپ کو قتل کیا گیا۔ آپ کا نسب خاندان نبوت سے قریب قصہ ابن کلاب جو اجداد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں سے تھے۔ یہ بھی قریش کا ایک قبیلہ تھا، اور اوپر جا کر کے حضوری کے خاندان سے آپ کا خاندان ملتا ہے۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ اپنے آباء و اجداد کی طرح مخلوق کی ہمدرد، خدمت گزار، مساکین نواز، غریب پرور، متواضع، خلیق، مہذب، محسن، خوددار، باحیا اور غیور خاتون تھیں۔ یہ صفات میں نے بیان کر دیے ہیں کہ اب اس کا تقابل، اتنی چیزوں کا تقابل بقیہ ازواج سے کیجیے گا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ یہاں ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں نقل کر دوں کہ جب یمن کے بادشاہ کا نام تھا طبع، اس نے مکے پر حملہ کیا، گھیراؤ کر لیا، قبضہ کر لیا، اور اب اس نے یہ چاہا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر یمن لے کر کے جائے۔
تو آپ نے اس کی مخالفت کی اور ایک پورا گروہ تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی آپ نے سرداری کی۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر بادشاہ جو لاہو لشکر لے کر کے آیا تھا اپنے ارادے سے باز آیا، بدل دیا، اور یہ وہ کارنامہ تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے شاعر اللہ کی حفاظت ہوئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب خویلد کی بہادری اور شجاعت کے چرچے پورے مکے میں ہر انسان کی زبان پر آ گئے۔ تاریخ عرب کے مشہور مؤلف آقا ادریس ایرانی نے ایک روایت یہاں پر بیان کی ہے کہ ایک روز جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کے والد ماجد گھر سے باہر نکلے، جا رہے تھے کہ جناب خویلد ابن اسد نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس وقت جناب ختیجہ نے یہ منظر دیکھ کے کہا، بابا کیا بات ہے، آپ نے اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا؟ تو آپ نے فرمایا، جانے پدر، وہ دیکھو یہ جاہل اور گمراہ لوگ یہ رسمیں واہیات اور گمراہ کن کرتے ہیں، نادان اور جاہل اور گمراہ لوگ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ یہ بے فائدہ ہیں، ان کی پوجا پاٹ سے کچھ حاصل نہیں ہونا، یہ بے فائدہ ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ۔ جناب ختیجہ پوچھتی ہیں، پھر بابا جب یہ بے فائدہ ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ لوگ جاہل، آپ نے جواب دیا، یہ لوگ جاہل کم عقل ہیں جو معبود حقیقی کو نہیں پہچانتے، یہ معبود حقیقی کی معرفت اور اصلیت پانے سے معذور ہیں، ان کے دماغ پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہ مشرک لوگ ایک ایسی گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہیں جو انسانی شعور کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ سننے کے بعد جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی نفرت کرنے لگی بت پرستوں سے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے۔ یہ تربیت ہے ماں باپ کی۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ جتنے خصوصیات جناب ختیجہ میں پائے گئے وہ ان کی خاندانی میراث تھی، ان کے والد کی طرف سے میراث سے آئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں تو وہی محبت اور شفقتیں آپ نے قربان کی ہیں، نشاور کی ہیں، اور پوری زندگی ایک حرف بھی اپنی زبان پر نہیں لائیں۔ مکے میں 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور رسالت انجام دیے، بیت المال نہیں بنا۔ بیت المال کہاں بنا؟ مدینے میں، ہجرت کے بعد، جہاں سے ان امہات المومنین کو وظیفہ ملتا تھا۔ گویا ایک زوجہ وہ تھی، یعنی جناب ختیجہ الکبریٰ، جن کے مال پر 13 سال امت مسلمہ پلی۔ جب تک ختیجہ زندہ رہی، ختیجہ کا مال رہا، حضور مکے میں رہے، بیت المال کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور جب جناب ختیجہ کی وفات ہو گئی اور جناب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو اب لٹے پٹے مسلمان آئے، غربت آئی، افلاس آیا، پریشانی آئی، تو ضرورت پڑی کہ بیت المال قائم ہو، اور جتنی ازواج مدینے میں نکاح میں حضور کے آئیں ان سب نے اس سے وظیفہ پایا۔ یعنی پوری امت کو پالنے والی ایک زوجہ ہے جناب ختیجہ، اور بیت المال سے بقیہ ازواج پلنے والی، وظیفہ کھانے والی دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ کیا یہ کم شرف ہے؟ عادات و اطوار میں دیکھیں کہ جناب ختیجہ کی وفات کے بعد تا حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختیجہ کی محبتوں کو، شفقتوں کو یاد کر کے روتے رہے، اور جناب فاطمہ زہرا اگر کسی دن نہیں آتی تھی تو جناب ختیجہ کی یاد تڑپتی تھی، آتے تھے جناب فاطمہ کی زیارت کرتے تھے۔ یہ ادائیں، چاہے جناب فاطمہ یہاں آئیں یا حضور وہاں جائیں، بعد اجواد کے دلوں پر سانپ لوٹتے تھے، حتیٰ کہ زبان درازی کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، آپ کس بڑھیا کو معاذ اللہ یاد کرتے ہیں، ہم جوان آپ کی نکاح میں آئی ہیں، ہمیں دیکھیں۔
हाय हाय, हुजूर ने क्या फरमाया, क्या देखूं तुम्हें? खतीजा वो मोहसिना है जिसने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की, तुम्हारे तो एक औलाद ना हुई। अब सोचें कैसा तीर हुजूर ने लगाया है और बीवियों के दिल पर कैसे तीर नस्तर लगे हैं दिल के अंदर, यह आप अंदाजा लगाएं। सब चीजें तारीख में मौजूद है। आज बड़े तुम तराज से बड़े बड़े मुबल्लिग, ये ज़ौजा ऐसी थी, ये ज़ौजा ऐसी थी, उसके अक़वाल, उसकी हदीस, डूब मरो। जनाब खतीजा से सबक पढ़ो, अपनी औलाद की तरबियत जनाब खतीजा की जिंदगी पर करो। आज मुस्लिम ममालिक में जो निसाब तालीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, किन अज़वाज का जिक्र होता है? 28वीं आयत से पढ़ें। अब आया है वो मकाम जहां पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। यह अज़वाज का जिक्र है कुरान में, मेरे पास नहीं। या अय्युहन नबी कुल ले अज़वाजिका, मेरे नबी अपनी अज़वाज से, अपनी बीवियों से कहिए। एक बीवी नहीं, वो तो मदीने में, मक्के में इंतकाल फरमा चुकी। क्या? इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दिए, अगर तुम दुनियावी जिंदगी और उसकी सजावट की तलबगार हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दूं, तुम्हें अच्छे उन्वान से रुखसत कर दूं। बड़ी मोहब्बत का तर्जुमा है ये। जब अज़वाज पैगंबर ने, पढ़िए तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी की, किस कदर अजियत अज़वाज पैगंबर हमारे नबी को दिया करती थी। मौलाना मौदूदी ने पूरी डिटेल लिखी है, खास तौर से दो अज़वाज के बारे में, जनाब आयशा और जनाब हफ्सा के लिए। एक बेटी जो है जनाब अबू बकर की थी, एक हजरत उमर की थी, और उनके लिए मौलाना लिख रहे हैं इस कदर जबान दराज थी। मैं नहीं कह रहा हूं, माज़अल्लाह। मौलाना मौदूदी का तर्जुमा, उनकी तफसीर पढ़िए, तफहीमुल कुरान। इतनी अजियत देती थी कि उनके बाप आते थे, बेटियों के जबान दराजी को देखते थे और डांटते थे, हत्ता कि इन्हीं ने अपनी बेटियों को थप्पड़ मारे हैं। मगर उनकी जबान नहीं रुकी। कुरान की आयत है ना मौजूद, जो नबी को अजियत दे तो क्या होगा? सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे, इस्लाम रुखसत हो जाएगा, और कहाँ जाएंगे ठिकाना भी कुरान बता रहा है। ये किस जुमरे में जाएगा मुझे बता दें आप, मैं नहीं कहूंगा। ये किस खाते में शुमार होंगी? और लड़ाई काहे की थी? औरतों की लड़ाई, बीवी की लड़ाई काहे पे? माल पे ना। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अपनी सजावट, अपनी बनावट, अपना 4-5 आयतें इन्हीं से मुताल्लिक हैं। तब अल्लाह ने क्या कहा, मेरे नबी आप जो कुछ ये मांग रही हो सब दे दें, मगर सब देने के बाद घर में नहीं रखना, इन्हें मोहब्बत के साथ तो रुखसत कर देना है, यानी तलाक दे देना है। क्यों? ये नबूवत का घर है। हम पूरी उम्मत के लिए, सुबह क़यामत तक के लिए इस घर को एक नमूना बनाना चाहते हैं, उम्मत के लिए अमल करने का। फिर घर में नहीं रखिएगा, रुखसत कर दें इनको। उसके बाद क्या आयत है, वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ऐ पैगंबर की औरतों,
मंजिल आखिरत की तलबगार बनो। जो तुम में से अच्छे अमाल करती रहेंगे उनके लिए अल्लाह ने बड़ा सवाब रखा है। या निसा नबी मैयात मिनकुन्ना बेफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहल अज़ाब ज़ियाफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा। ए ज़नान पैगंबर, जो तुम में से किसी नुमाया जुर्म का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरत सज़ा दी जाएगी। ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नूतिहा अजरहा मरतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और बस मैं इसी सिलसिले की 33वीं आयत पे आया तो दरमियान की छोड़ रहा हूँ। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना व तलात वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना सलात वातीना ज़कात वातैना अल्लाह व रसूलहू। अब यहाँ से इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। हमारे ईमान व अक़ीदे के लिहाज से जो आयत तत्हीर है जिसको हम तिलावत करते हैं वो मुकम्मल आयत है। अज़रू कुरान आयत आधी है, उससे पहले वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, यही तो काम की चीज़ है आपके लिए। ए अज़वाज पैगंबर, अपने घरों के अंदर इस्तक़लाल के साथ रहो। मौलाना अली नक़वी साहब का तर्जुमा है, ये मेरा नहीं। और ज़माने जाहिलियत की तरफ बन-ठल के जलवा दिखाती न फिरो। ये आप खुद सोच सकते हैं। और नमाज अदा करती रहो, ज़कात अदा करती रहो, अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमा बरदार बनो। अल्लाह का बस इरादा ये है। अब यहाँ से ये अहले बैत की तारीफ़ है। इसी सिलसिले को इंशाअल्लाह कल फिर मैं आपकी खिदमत में मुकम्मल कर दूँगा। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वक्त तमाम हो रहा है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत दे, आपको किसी का मोहताज न रखे सिवाय दर अहले बैत के, कोई गम आपको न दे सिवाय गम अहले बैत के। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में हर रोज़ अर्ज़ करता हूँ कि हर रोज़ हमारा ये प्रोग्राम कोई ना कोई हमारे दोस्त अहबाब में से स्पॉन्सर करता है। आज के दिन का प्रोग्राम जो है हमारे अज़ीज़ दोस्त भाई जनाब डॉक्टर इरफान रज़ा ज़ैदी और जनाब सैयद आरिफ रज़ा ज़ैदी की जानिब से स्पॉन्सर है। आपसे गुजारिश, परवरदिगार आलम इन दोनों भाइयों की मोहब्बतों को कायम व दायम रखे, इनके बच्चों को सलामती दे, हर बीमारी से इनको इनके खानवादे को महफूज रखे, अपनी खैर व बरक़ात इन पर नाजिल फरमाए, इनके बच्चों को दौलत इल्म व ईमान से माला माल फरमाए और इनके मरहूमीन की बिलखुसूस इनके वालिदैन की और इनकी बहनों की जो हाल ही में इंतकाल की हैं उनके ऊपर अपनी बेपाया बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। उनके लिए, आप सबके लिए, जिसने आपको कुरान की तालीम दी उनके लिए, मेरे वालिदैन के लिए, हमारे बाकर भाई शमीमा आंटी और जनाब मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसन रिज़वी के लिए सूरतुल फातिहा की गुजारिश है। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।